گیلانی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بڑا کام ہے، بڑی محنت ہے، بڑی جد و جہد ہے برسوں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سرنگ کے دوسری سمت میں دوسری جانب کوئی روشنی ہے ابھی باقی کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ یہ تصور جس نے پیش کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کا ہم نے قصہ تمام کیا، میرے خیال میں یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے، شکست خوردہ ذہنیت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ 5 اگست کو جو ہوا ہے اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں. سب سے پہلا ڈائمنشن ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ٹیمپلیٹ ہے کشمیر پر، اس حوالے سے یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 3 فریقین کے خلاف ایک بڑا جرم سرزد کیا ہے. اقوام متحدہ، دوسرے فریق پاکستان اور تیسرے فریق جو ہیں وہ کشمیری ہیں، ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے. اس معاملے میں جو اس سلسلے کو جو سب سے پہلے پریمپٹ کیا تھا یا اس پر جو بڑا تبصرہ آیا ہے اقوام متحدہ میں، وہ نیدرلینڈز کا ہے. نیدرلینڈز نے کہا تھا کہ اگر کسی وقت ان 2 پارٹیز میں کوئی بھی پارٹی پل آؤٹ کرے تو وہ پارٹی would load upon itself a grave offense ہی نہیں، grave offense against the other party ہوتی ہے پاکستان اس معاملے میں، and the United Nations and the right of self determination of the people of Kashmir. تو 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا، اس کے مقابل میں پروپورشنیٹ اور پوائنٹڈ رسپانس ابھی تک ہم نے کنسٹرکٹ نہیں کیا ہے، نہ ہی دیا ہے ہندوستان کو. مطلب ان کو جس کو کہتے ہیں واک اوور ملا ہے. پاکستان بھی خاموش ہے، اہل کشمیر بھی خاموش ہے. اور دوسرا جو اس کا ڈیزاسٹرس ایلیمنٹ ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کے لیے ہے. کیونکہ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان کا 5 اگست 2019 کا ایکشن درست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی جو کلیم ہے وہ بھی درست ہے. آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. جو لوگ کشمیریات کو نہیں سمجھتے، وہ اس بات کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے 1992 میں ایک ریزولوشن کیا ہے کہ یہ علاقے جو ہیں یہ ریاست کے حصے ہیں اور یہ انڈین یونین کے حصے ہیں. تو اگر کوئی چیز راہ میں رکاوٹ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور وہ جورسپروڈنس ہے اس کیس کی. تو یہ کہنا کہ جی 5 اگست کے بعد کوئی طوفان ہوا، بالکل ہوا اگر آپ کچھ نہیں کریں گے، اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں گے. کیونکہ ایسے کئی واقعات ہوئے. پاکستان کا جو ری ایکشن آنا چاہیے تھا ایز اے فریق، ایز اے پارٹی، وہ بھی نہیں آیا. اور کشمیر کے لوگوں نے پھر بھی ریزسٹ کیا. پار والے لوگوں نے انٹرنل سیلف ڈٹرمنیشن کے قیام کے لیے جد و جہد جاری رکھی. انہوں نے جو لوز کیا تھا الیکشن بائیکاٹ کے تھرو ایک کنٹرول انتظامیہ کا، وہ انہوں نے بحال کرنے کی یا دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش کی. آپ نے دیکھا کہ پہلے عمر عبداللہ ہار گیا پارلیمنٹ کی سیٹ بارہمولہ سے، لیکن جب کشمیریوں کو جنرل الیکشن میں یہ محسوس ہوا کہ اسمبلی سیٹس اگر بی جے پی کو چلی گئی تو ریاست کا اختیار باہر چلا گیا، تو انہوں نے ریوائز کیا اپنا اپروچ اور نیشنل کانفرنس کو دوبارہ مدد کی اور دوسری جماعتوں کو مدد کی اور بی جے پی کو باہر رکھا. تو میری تو یہی رائے ہے، کنسیڈرڈ رائے، جو کیونکہ ہم اس کیس پر ساری عمر لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیریات سے بھاگنے کی جو ایک فضا شروع ہوئی ہے کہ جی 5 اگست کو جی ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا یہ کہ انڈیا نے ایک وائلیشن کی ہے ان ایگریمنٹس کی. کیونکہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے بارے میں جو جوریڈیکل پوزیشن وہ یہ ہے کہ دیٹ دیز آر ایگریمنٹس افرمڈ ری افرمڈ بائی دا پارٹیز، اور ان کو انڈورس کیا سیکورٹی کاؤنسل نے. انڈیا پاکستان نے معاہدے کیے
لیکن معاہدوں کا جو گارنٹور ہے وہ UN سیکورٹی کاؤنسل ہے. تو جب تک آپ ریفر بیک نہیں کریں گے سیکورٹی کاؤنسل کو، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ ناؤ واٹ شوڈ بی دی پوزیشن. اب یہ فری فار آل ہے کہ اگر کشمیریوں میں طاقت ہوتی بہت تو کشمیریوں کا یا کشمیریوں کی دنیا کا کوئی ملک بھی حمایت کر سکتا ہے پاکستان کے علاوہ. وہ اس کو کیا کہتے ہیں ٹو انڈو آکوپیشن یوز آف فورس کر سکتے ہیں. لیکن UN ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آبلیگیٹ کرتی ہے باقی دنیا کو کہ وہ کشمیریوں کی مدد کریں تاکہ کشمیر میں ایک UN سپروائز ووٹ ہو. تو UN سپروائز ووٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ وہ فریق رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا ہے. اگر نہیں رہنا چاہتا تو کشمیری کو کہہ دے وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. تو کشمیری آج تک پاکستان کی وکالت پہ ہی انحصار کرتے تھے کہ یہ ایجیٹیٹ کریں گے اقوام متحدہ میں، لیکن وہ نہیں کر پائے. 32 سال تو ہم نے ویسے ضائع کیے. نومبر 65 سے لے کر سپٹمبر 1996 تک 32 سال کشمیر کا تذکرہ نہیں ہوا اقوام متحدہ میں. پھر المیہ یہ ہے کہ تاریخ کو اب تبدیل نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو پریزیڈنسی ملی تھی 2013 میں. 2013 میں پاکستان کے پاس UN سیکورٹی کاؤنسل کی 1 مہینے کی پریزیڈنسی تھی. تو ہمارے پریزیڈنٹ نے یا پاکستان نے جو ہمیں وہاں ریپرزینٹ کرتا تھا دنیا بھر کے کیسز اٹھائے، کشمیر کو ٹچ نہیں کیا. 2013 میں بھی 1990 میں ہم نے ملیٹنسی شروع کی، ڈپلومیٹک اوفینسیو شروع کیا. لیکن 2013 میں جب آپ کے پاس فل اختیار ہے سیکورٹی کاؤنسل کے، آپ کے پاس صدارت ہے 1 مہینے کی، کشمیر کا نام نہیں لیا گیا. دنیا کے تمام مسائل زیر بحث آئے. اور جب ہندوستان کو سیکورٹی کاؤنسل کی ملی پریزیڈنسی، ہندوستان نے افغانستان پر بحث رکھی. پاکستان کو 2 دفعہ منع کیا اس میں شرکت کرنے کے لیے. پاکستان نے ریٹن اپلیکیشن دی ہم بھی اس ڈیبیٹ میں شریک رہنا چاہتے ہیں. اتنا اختیار ہوتا ہے اس مہینے میں اس ملک کا جس ملک کے پاس پریزیڈنسی ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو وہاں نمائندے تھے، ریپرزینٹیو تھے پرماننٹ، اس نے بالکل محسوس نہیں کیا کہ کشمیر کو کسی طرح سے ڈریگ ان کیا جائے. جو وہ کر سکتے تھے بڑی آسانی سے. یہ 2 چیزوں پر ہے، گڈ گورننس اور بیٹر ایڈمنسٹریشن کے علاوہ انٹل کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کی نگرانی میں کشمیر میں رائے شماری ہو. اور رائے شماری اس حکومت نے نہیں کرنی ہے. رائے شماری کے جو ایڈمنسٹریٹر کی جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپوائنٹمنٹ ہے وہ پار والی حکومت نے کرنی ہے. تو پار والی حکومت کو انگیج کرنا ہے آزاد کشمیر کی حکومت نے. یعنی آزاد کشمیر کی حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ اس حکومت کو یہ طاقتور بنائیں تاکہ ہندوستان کا جو اوور ویلمنگ انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا رہے. اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا جو اثر ہے اسے برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہم پر ہے. یہ ٹوٹلی لیگل ایک سچویشن ہے اس وقت. لیگل سچویشن اس لیے ہے کہ ہندوستان نے ایکشن کیا ہے. تو پاکستان اگر خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کو ٹیک آن کرے، بیسٹ کورس آؤٹ یہی ہے کہ وہ کسی ملک کی خدمات حاصل کرے. جیسا ساؤتھ افریقہ والوں نے غازہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے ہمت کی، کسی مسلمان ملک میں ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ لیا. تو اینڈ آف دی ڈے یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ڈسپنسیشن پر کیس جائے گا. ICJ میں اس نے جانا ہی ہے کیونکہ ایک ملک جس نے چارٹر کی وائلیشن کی ہے، سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کی وائلیشن کی ہے، کشمیریوں کے ساتھ ایگریمنٹس کے ساتھ کی وائلیشن کی ہے، پاکستان کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹس کی وائلیشن کی ہے. یعنی یہ ملٹی لیئرڈ وائلیشن ہندوستان کی طرف سے ہوئی ہے، جس پر میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی زیادہ کام نہیں ہو رہا. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی امید کی کرن اٹھے گی. پیپل ول اسٹارٹ ٹیکنگ کنٹرول آف دا سچویشن. تو ہمیں جو رسپانسبلٹی ہے ٹورڈس جو لوگ اس پار ہیں وہ ہمیں ڈسچارج کرنی پڑے گی.